علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے سیشن 7 میں، ہماری 100 ڈیز شrimp فارمنگ ٹریننگ پروگرام آرگنائزڈ بائی توکل فشری اینڈ فارمس، اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ہیرا جاوید. سو ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جس کے لیے میں بلانا چاہوں گی محمد احمد کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی بہت ایک زبردست ٹاپک ہے، جو کہ ہے اڈاپٹیشن ٹو کلائمیٹ چینج فار شrimp فارمنگ ان سلائن ایریاز. آج کے جو ہمارے ڈسٹنگوشڈ اسپیکر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد عرفان خان، an environmental scientist with over 37 years of academic training and research experience. He has served as professor and dean at International Islamic University, Islamabad. Dr. Khan has completed his PhD from University of London and postdoctoral fellowship from Oxford University. Dr. Saab has delivered more than 100 professional trainings at leading national institutes. He has continued to play a central role in shaping environmental awareness, capacity building, and policy development in Pakistan and internationally. It is my great honor to now invite Professor Dr. Muhammad Irfan Khan to deliver his insights on adaptation to climate change for shrimp farming in saline areas. Sir, floor is yours. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Ms. Hira, for the introduction. And I think before I go to the topic, it would be better. First of all, please let me know I'm audible, my voice. Yes, yes, sir. Yes. Okay, that's fine. تو اس کانٹیکس میں کہ کلائمیٹ چینج کا آج کل بہت چرچا ہے، ہر طرف نام، اور نہ صرف کتابوں میں یا خبروں میں رہ گیا ہے، اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. پچھلے چند ہفتوں کے ایونٹس جو پورے ملک میں حیدرآباد سے سٹارٹ ہوئے اور نارتھ کی طرف گئے، اور کل سے پھر دیکھ رہے ہیں کراچی میں، تو اس کو ہم یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کلائمیٹ چینج یہ فینومینن ہے کیا. بنیادی طور پہ جو سائنٹیفکلی لوگوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایوریج ٹیمپریچر جو گزشتہ 30 سالوں کی ایوریج پر لیا جائے گا، اس میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کلائمیٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو پریسیپیٹیشن ریٹ ہے، جو بارش جس کو ہم کہتے ہیں، گزشتہ 30 سال میں اگر ایوریج اینول ریل فال جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ کلائمیٹ چینج کے تناظر میں اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. تو یہ دو چیزیں بیسیکلی ہیں جو بتاتی ہیں جرنل. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب تک جو ساری ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے اس میں جو سب سے میجر کاز ہے اس کی وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں، جس میں عمومی طور پہ بلیم دیا جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، چونکہ اس کے سورسز بہت زیادہ ہیں. آپ کی انڈسٹری میں جہاں بھی کوئی چیز جلے گی، اور آپ کے آٹو وہیکلز میں، ہر جگہ وہ جو ہے آپ کے سامنے کاربن ڈائی آکسائڈ ہی کا تمام تذکرہ ہوگا. لیکن دوسری گرین ہاؤس گیسز مثال کے طور پہ میتھین ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے. اور گراؤنڈ لو لیول پر جو اوزون ہے، ہائی لیول پہ تو باعث رحمت ہے نا کہ اس کی ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے ہماری اپر ایٹماسفیئر میں، لیکن جو گراؤنڈ لیول پر ہے وہ بھی اس کا باعث بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا جو سورس ہے، قدرت نے جو سورس رکھا تھا وہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ تھی جو پودے چھوڑتے تھے اور آکسیجن کو جذب کرتے تھے، تو دونوں کا ایک بیلنس قائم تھا.
اب ہم نے آکسیجن کنزیوم کرنے والی چیزیں تو بہت ساری بنانی ہیں. مثال کے طور پہ جو بھی چیز جلے گی وہ آکسیجن کو لے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرے گی. ٹھیک. تو جہاں صرف جاندار آکسیجن کو لیتے تھے، اب ہر جو کمبسٹیبل پروڈکٹ ہے ہماری، جو کمبسٹن کرتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے. تو اس حوالے سے ہمارے یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہے وہ ایٹماسفیئر میں زیادہ ہو گئی، اور وہ جو بیلنس قدرت نے قائم کیا تھا پودوں کے پروسیس فوٹوسنتھیسس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا، وہ ڈسٹرب ہو گیا اور مور ٹوورڈز کاربن ڈائی آکسائڈ آ گیا اس میں. اس سے اب کیا ہے کہ یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہوتی ہیں، جن کو گلوبل گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں GHG، وہ ایبزارب کرتی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو یا دوسری گرین ہاؤس گیسز کو. جب وہ ایبزارب کرتی ہیں، اور ایک بہت بڑی گرین ہاؤس گیس اور بھی چیز ہے، وہ پانی ہے. وہ گیسز فارم میں جو واٹر ویپرز ہیں، جو بخارات ہیں، وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں. اور یہ چونکہ بارشیں جب ہوتی ہیں ہمارے ہاں، یہ جو ابھی ہم کلاؤڈ برسٹ کی سن رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھنے سے وہ اس کو زیادہ جذب کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ڈراپلٹس ہوتے ہیں پانی کے، وہ بڑا بن جاتے ہیں، ہیوی، اور بالکل ایسے جیسے ایک واٹر بال ہوتا ہے، اس کے اندر آپ پانی بھرے جائیں، ایک لیول آتا ہے کہ وہ پھٹتا ہے. تو جب پھٹتا ہے وہ ایک دم نیچے آتا ہے چند لمحوں میں. یہی وہ کلاؤڈ برسٹ کا ہے کہ جب وہ اگر آرام سے ہاریزنٹلی پریسیپیٹیٹ کرتے ہیں تو بارش کی طرح نیچے آتے ہیں. جس طرح ہم ایک شاور جو ہے، اس سے اگر ہم 50 لیٹر پانی کو لائیں تو آرام سے پھیل کے آئے گا، اور 50 لیٹر کی ایک ہی درم کوئی ٹینکی جو ہے اس کو الٹا دیں، کتنے زور سے آئے گا اور چند لمحے میں وہ خالی ہو جائے گی. تو یہی وہ ہو رہا ہے کہ جو بارش جو بہت عرصے میں آہستہ آہستہ ہو کے اس لیول پہ آتی تھی، وہ ہم 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر جب آ جاتی ہے، اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. تو جب وہ آتی ہے تو وہ ایک دم آتی ہے اور ایک چھوٹے سے ایریا میں آتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ شاور سے لیں گے تو سوراخوں کے ذریعے پانی پھیلتا ہے اس کا ایریا. لیکن جب آپ ایک دم کسی ڈرم، بالٹی یا کسی اس سے چیزیں اڈیلتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ بڑے ہائی پریشر سے ہوتی ہے. یہی وہ فنومینا. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کیا. تو آج یہ ہم کلائمیٹ چینج کی حوالے سے تبدیلی دیکھیں. تو اب کلائمیٹ چینج بنیادی طور پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اوور آل جو ہماری انوائرمنٹل سیکیورٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. ایک تو سیکیورٹی کا ہمارا وہ روایتی کانسیپٹ تھا، جو اسٹرکچرل سیکیورٹی جو ہم کہتے تھے کہ کسی ملک کی افواج ہوں، اس کے پاس اسلحہ ہو، اس کے پاس ایٹم بم ہو، اس کے بعد سب چیزیں ہوں، ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن جس ملک کے اندر غذا کی قلت ہو، پانی کی قلت ہو، توانائی کی قلت ہو، تو وہ تو انٹرنلی انسیکیور ہو جاتا ہے. لہذا واٹر سیکیورٹی جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ، اور یہ دو بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان جاندار کی بنیادی ضروریات ہیں. اور ایک تیسری جس کو انرجی کہتے ہیں، وہ بھی اگرچہ بنیادی ضروریات میں شامل ہے اور تسلیم شدہ ہے، اور وہ بھی لنک ہے پانی کے ساتھ. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینج کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے جو واٹر سیکیورٹی ہے وہ پانی تو ہمیں دے رہی ہے جس سے ہماری زراعت کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم اسی پانی سے پن بجلی، جس کو ہم ہائیڈرو پاور کہتے ہیں، وہ پیدا کریں، تو وہی انرجی ہماری انڈسٹری کے لیے بھی لائف لائن ہے، جس طرح پانی جو ہے وہ ہماری زراعت کے لیے لائف لائن ہے. تو لہٰذا وہی پانی ایگریکلچر میں اگر استعمال ہوگا تو آپ کی ایگریکلچر کی ترقی ہے، آپ کی ایکوا کلچر کی ترقی ہے. اور وہی پانی بجلی بنا کر آپ کی صنعت میں استعمال ہوگا تو آپ کی تجارت، آپ کا ایکسپورٹ،
آپ کی لائف سٹائل پہ بنا. آج دیکھیں نا, ایک دن کے لیے نیٹ بند ہو جائے تو موبائل چارج نہ ہو تو کتنا غصہ آتا ہے جی, یہ حکومت کیا ہے, ایک بجلی نہیں ہے, اس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں. اسی طرح پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگ تھے جب بجلی نہیں تھی, آخر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں نا. آج ہماری 1 گھنٹے کے لیے بجلی کی سپلائی بند ہو جائے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا زیادہ انرجی ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ واٹر سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی, یہ تینوں آپس میں اس طرح لنکڈ ہیں کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اب ہمیں یہ دیکھنا کہ فوڈ سیکیورٹی کے جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا اور واٹر سیکیورٹی کا بات کی, اس کو اگر ہم لنک کریں, میری آج کی جو ٹاک ہے یہ تو ایک تمہید میں نے ابھی آپ کو دیا تھا کہ آئیڈیا ہو جائے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. جو ایکچوئل میرا آج کا موضوع ہے گفتگو کا, وہ بھی ہم چند لمحوں میں شروع کرتے ہیں. آپ پریزنٹیشن شیئر کر دیں گے وہاں سے مسیرا؟ یس سر, میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ بالکل کر دیں پلیز. تو وہ یہ تو ایک تمہید تھی, مقدمہ کہہ لیں کہ جو ہم نے شروع کرنا ہے. پریزنٹیشن میں چند وہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ہمارے, کہ اب ہم بات کر رہے تھے واٹر سیکیورٹی کی. تو بہت ساری جگہ ایسا ہے جو ہمارا واٹر سیلائن ہو گیا, جو اب قابل کاشت رقبے کے لیے استعمال کے قابل نہیں ہے. اور بہت ساری زمینیں ہماری ایسی ہیں جو سیلائن ہو گئی ہیں, وہ بھی زراعت کے اب قابل نہیں ہیں. تو ان زمینوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم تھوڑا سا اسی تناظر میں لیں تو ہمارے واٹر اور فوڈ سیکیورٹی کے مسائل میں بہت ساری کمی آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب ہم اپنی غذائی قلت کو پورا کر لیں, سپلیمنٹ کر لیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایکسپورٹ میں جائیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا زر مبادلہ بھی لا سکتا ہے. جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں پہلے. تو اب اس میں سب سے اہم چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شرم فارمنگ جو ہے, میرا پہلا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ از اے وائٹل فار فوڈ سیکورٹی اینڈ ایکسپورٹ, جو میں نے بھی دونوں باتیں آپ سے کی. فوڈ سیکورٹی میں ایک چیز تو یہ کہ ابھی جو ہم ٹریڈیشنلی جو ہمارے غذا کے 3 بنیادی اجزاء ہیں, پروٹین, فیٹس, کاربوہائیڈریٹ. پروٹین کے لیے عمومی طور پہ گوشت, مچھلی, انڈے اور کچھ ہماری دالیں وغیرہ بھی ہیں, لوبیا ہے, مٹر چیزیں جن میں ہوتی ہیں, وہاں سے حاصل کرتے ہیں. فیٹ کے لیے ہم گھی, مکھن وغیرہ اس قسم کی چیزیں, اور کاربوہائیڈریٹس میں ہمارے تمام فروٹ اور سبزیاں, اور یہ ایون ہماری جو گندم, چاول وغیرہ, یہ سب اس میں آ جاتا ہے. اچھا, اب بہت ساری جگہ ہم جب سٹنٹڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں صحیح طرح نہیں جا رہے, تو اس میں پروٹین رچ ڈائٹ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب جو پروٹین کے سورسز ہمارے اویلیبل ہیں, کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں مرغی بہت مہنگی ہوتی تھی, اور مرغی کیا کرتے تھے کہ اس وقت پکتی تھی یا تو کوئی مہمان آئے یا گھر میں کوئی بیمار ہو. لیکن آج وہ فارمنگ کے بعد کیا ہوا, مرغی شاید سب سے سستی بکتی ہے. اسی طرح مچھلی بھی بہت مہنگی ہوتی تھی جب تک یہ فش فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی ہمارے. فش فارمنگ کے بعد اس کا ریٹ بھی اب جو کہنا چاہیے ایک نارمل ریٹ میں آ گیا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پروٹین ڈائٹ ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے جو اکثر آپ اشتہاروں میں سنتے ہوں گے, اسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈس اور مائکرو نیوٹرنٹس بہت سارے جو ہیں ہمارے یہاں. چونکہ جو ڈائٹ ہے ہماری, جیسے پورے ملک میں ہمارے یہاں ہر قسم کی ڈائیورسٹی موجود ہے. ہماری گوادر سے لے کے گلگت جائیں, کراچی سے لے کے خیبر جائیں, تو ہماری فیڈنگ ہیبٹ ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں کچھ اور ہے, کے پی میں کچھ اور ہے, سندھ میں تھوڑا سا اور مختلف ہوگا. لیکن اس میں یہی جو ہے کہ الٹرنیٹ سورس آف پروٹین ہے ہمارے لیے. اگر میں بات کروں کنٹریبیوشن ٹو فوڈ سیکورٹی, کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی اسٹیج پر جب ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں ایک ہی سورس پر, جو ہم پولٹری یا ڈیری اور لائف سٹاک پر جا رہے ہیں, تو یہ ایک اندر الٹرنیٹو سورس ہے ہمارے پاس فش فارمنگ کے بعد, جو ہم نے پچھلے لگ بھگ 40 سالوں میں آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ الحمدللہ ایک اچھی اس میں ہمارے پروگرس ہوئی ہے.
تو اسی طرح یہ شرمپ فارمنگ ایک نیا ایریا ہے، ایمرجنگ ایریا ہے اس میں. تو اگر ہم یہاں لائیں گے تو ہمارے پاس ایک ورائٹی اور ہو جائے گی، بالکل ایسے جیسے ہم بڑی بڑی تقریبات میں جب جاتے ہیں نا کہ بوفے ڈشز لگی ہیں، تو وہاں 3 ڈش لگی ہے، یہ 4 ڈش لگی ہے، یہ 5 لگی ہے، تو آپ کی چوائسیز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور چوائس ہماری ڈائٹری جو ہے کنٹریبیوشن اس میں آئے گی. اور فل آف اومیگا 3 فیٹی ایسڈس جو بہت ساری چیزوں میں ہے، اور وائٹ پروٹین ہے، ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے. تو لہٰذا ایک اس کا کنٹریبیوشن ہماری فوڈ سیکورٹی میں ہو گیا کیا کہ یہ الٹرنیٹیو پروٹین سورس ہے ہمارے لیے. دوسرا کیا ہوگا جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ یوٹیلائزیشن آف سیلائن اینڈ مارجنل لینڈس، وہ ایسی زمین جو زیر کاشت نہیں تھی، ایگریکلچر کے نہیں آ سکتی تھی، سیلائن تھی. کوسٹل سیلائن ایریاز بھی ہمارے جیسے سندھ میں، بلوچستان میں، جو کہ عام ایگریکلچر کراپ فارمنگ کے لیے غیر موزوں ہیں، انسوٹیبل ہیں، لیکن they can be used for aquaculture, turning otherwise unproductive land into food productive zone. وہ جو ایک بیکار زمین پڑی ہوئی تھی جو زراعت کے قابل نہیں تھی، وہ آپ ایکواکلچر اور ایکواکلچر میں خصوصی طور پہ شرپ فارمنگ میں جب آپ آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کی اس بیکار زمین کو جو ایک ریسورس ہے وہ یوٹیلائز ہو جائے گا آپ کا، جو کہ انڈر یوٹیلائز تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں، جو میرین فشری ہے اس پہ جو پریشر ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا، کیونکہ اس کی سسٹینیبلٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو in that case what will be, the farming shrimp helps reduce overfishing in the Arabian Sea, particularly in our context of Pakistan, and it will allow wild stocks to regenerate. That will be another contribution to our food security. Now come to the social aspect. This is also provide and generate jobs to the coastal communities, ensuring their household food security and livelihoods. The saline area کی جو کمیونٹیز ہیں they will get another opportunity. یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ سمندر میں جا کے ماہی گیری کریں گے. They can have at the land which was not suitable, so they can generate livelihood. یہ تو 4 چیزیں ہماری کامن میں نے آپ کو بتا دی. اب وہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن، دس جو شرم فارمنگ ہوگی what it will provide us a climate resilience in food supply. So as a climate change stresses agriculture, یعنی فلڈ آ گئے، کبھی ڈراؤٹ آ گیا، کہیں سلینٹی ہو گئی، کہیں واٹر لوگ ہو گئی، جنہوں میں ایگریکلچر کی پرابلم ہمارے یہاں، اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوگا، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایگریکلچر افیکٹ ہوگی، we have another option of aquaculture. Fish farming تو ہے، then we have a shrimp aquaculture in saline water areas offers an alternative food production system. تو یہ 5 باتیں ہو گئی، 4 ہم نے اس میں کہی کہ vital for our food security and exports. اب اس میں آپ اپنی ذاتی ضروریات کو جب پورا کریں گے تو پھر اگلی چیز کی طرف ہم آتے ہیں، ایکسپورٹس کی طرف. اگر آپ کے پاس شرم فارمنگ اس قدر اس میں آ جاتی ہے، پہلی چیز تو یہ کہ ہائی گلوبل ڈیمانڈ ہے اس کی، یورپ میں، یورپین یونین میں، جاپان میں، چائنا میں. تو وہاں پر کیا ہے کہ از ون آف دی موسٹ ٹریڈڈ سی فوڈ کموڈیٹیز ورلڈ وائڈ، اور میجر مارکیٹ اس کی انہی 4 خطوں میں ہے، یو ایس اے میں ہے، یورپین یونین کے ان میں ہے، اور چائنا جاپان والے تو ٹریڈیشنلی ان کے بہت زیادہ اس کی کنزمپشن ہے. تو ہمارے پاس ایک اچھا ایکسپورٹ کا آئٹم اور آ جائے گا، آلریڈی ہو بھی رہی ہے ہمارے کسی حد تک ایکسپورٹ کی لیول پہ جو شرمپ ہے، لیکن یہ اس کو مزید انہینس کرے گی. اچھا، اب اس میں ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹ ہے ہمارا، دیٹ از اے ریونیو پوٹینشیل. جب وہ جائے گا پاکستان سے، تو اگر میں 2022 اور 23 کا ڈیٹا جو مجھے ملا ہے ہمارے اکنامک سروے پاکستان سے، کہ $4050 ملین سے زائد کی فش اور سی فوڈ ہم نے ایکسپورٹ کی ہے 2022-23 کے فائنینشیل ایئر میں. تو یہ جو $450+ ملین ہیں،
یہ 450 کے بجائے 900 بھی ہو سکتے ہیں اور 1000 بھی ہو سکتے ہیں, 1000 سے زائد ملین ڈالر بھی ہو سکتے ہیں. تو آج ہماری جو ورتھ ہے جو 450 پلس ملین ڈالر کی ہے, اس میں یقیناً اضافہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک اچھی جو ہے ایکوا کلچر میں شرم فارمنگ کو ترویج دیں یہاں پہ اور لوگ اس کی طرف آئیں تو ایک بہت ہی ویلیوبل پروڈکٹ ہے. تو یہ سارا کا سارا ہمارے ایکسپورٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. ایکسپورٹ پروموشن ہی وہ چیز ہے جو پاکستان کے بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل ہے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے یہ لیا, ہم نے اتنا واپس دینا ہے, جس کو ہم ٹریڈ بیلنس کہتے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں اس میں کہ جی ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, یعنی امپورٹ کرتے ہیں تو ہم ڈالر دیتے ہیں, اور ایکسپورٹ کم ہے ہماری کہ ایکسپورٹ جو کرتے ہیں اس سے جو ہمیں ڈالرز ملتے ہیں, یعنی ملتے اگر 100 ہیں تو ہم خرچ جو ہے وہ 200 کرتے ہیں. تو اگر ہمیں ڈالر ملنے زیادہ شروع ہوں گے تو ہماری اوور آل اکانومی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور یہ آئی ایم ایف وغیرہ اور اس قسم کے جو ادارے ہیں ان سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ اگر اچھا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا ایکسپورٹ کا کنٹریبیوشن ہوگا ہمارا اس میں. اچھا, اب جو کلائمیٹ کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں جی کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, بڑا کامن آج کل سی ایس اے ایک ٹرم چلی ہوئی ہے. تو ہم کلائمیٹ سمارٹ اینڈ سسٹینیبل شرم فارمنگ کو بھی اگر پاکستان میں لائیں تو ایک مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس ڈیولپ ہوگی اس میں, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوگا, جو کیپچرنگ نش مارکیٹ ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں ایکو سرٹیفائڈ آرگینک شرمس جو فارمنگ پہ ہوئی ہے, اگر ہم ایکو سرٹیفکیشن پر جائیں اور وہ جو سینیٹری فائٹوسینیٹری میجرز ہیں ان کو ہم آبزرو کریں فارمنگ کے تھرو, کیونکہ سمندر والے پہ آپ کے لیے مشکل ہے وہ تمام سرٹیفکیشنز وغیرہ کو اپلائی کرنا جو نیچرل وہاں سے ہے, ان پر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے کنٹرول میں ہے یہ فارمنگ. اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ سینیٹری فائٹوسینیٹری میجر کی آپ میجرمنٹس لیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا مارکیٹ میں کمپٹیشن جو ہے اس میں ایڈوانٹیج ملے گا, اور اس میں پرائس بھی زیادہ ہوگی, مارکیٹ بھی زیادہ ہوگی, اور آپ اس کمپٹیشن کو بیٹ کر سکیں گے. جو دوسرے کمپٹیٹر تھائی لینڈ اور یہ فلپین اور کیا کمبوڈیا وغیرہ جتنے یہ فار ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ کمپٹیٹیو مارکیٹ میں آ جائیں گے, تو ایکو سرٹیفکیشن اور آرگینک شرمس کو آپ پروموٹ کر سکیں گے, بہت اس میں جائیں گے. یہی وہ سب چیزیں ہیں. اب اس کے ساتھ اگر ہم ایکسپورٹ کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جس کو ہم ویلیو چین ایڈیشن ہم کہتے ہیں, تو ویلیو ایڈیشن کی اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہوگی. ہم نے پہلے تو ایکو سرٹیفکیشن کی بات کی نا, اب یہ ہے کہ یہ فروزن فارم میں جائیں گی تو فروزن پروسیسنگ جو ہے وہی بہت بڑی ہے, اس کی پروسیسنگ کیا ہوگی. اب ریڈی ٹو کک بھی ہوتی ہیں پروڈکٹس جیسی جاتی ہیں ملکوں سے بنی ہوئی, وہ کین میں پیک فارم میں جاتی ہیں, وہ سارے ہمارے پاس آگے ویلیو چین کی اویلیبل ہے. وہ جو یہ مارکیٹ گرو ہوگی ہمارے پاس آئیں گی. آج میں خود باہر کافی پھرتا ہوں تو ہمارے کئی بڑے لوکل ادارے ہیں, ان کی پیک ہوئی ہوئی حلیم اور قورمہ اور بریانی آپ کو مل جاتی 10 پیک میں یورپ میں اور یو ایس اے میں. تو اسی قسم کی یہ ہے کہ وہ جو ان ملکوں کی جو ریسیپیز ہیں انہی کے اگینسٹ اگر آپ ریڈی ٹو کوک, کیونکہ آج جو لائف سٹائل ہے خاص کر ویسٹ میں آج ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ گھروں پہ کوکنگ وکنگ کا رواج بہت ہی کم ہو چکا ہوا ہے, ہمارے بھی کسی حد تک کم ہو رہا ہے. اور لوگ چونکہ بہت زیادہ بیزی ہیں جاب میں بزنس میں جہاں بھی, اور وہ چاہتے ہیں ہمیں ریڈی ٹو کوک نہیں بلکہ ریڈی ٹو ایٹ آئٹمس مل جائیں گے, ہم ڈبہ کھولیں اور کھا لیں. تو یہ ساری ویلیو ایڈیشن اگر ہم اس میں ایڈ کریں گے, فروزن کی لیول پہ ہو, پروسیسنگ کی لیول پہ ہو, ریڈی ٹو کک ہو, ریڈی ٹو ایٹ ہو شرمس وغیرہ, تو یہ اتنے ہی لیول پہ آپ کو ریونیو جنریٹ کریں گے. اور ہر ویلیو ایڈیشن لیول پر جو پروفٹ کی چین ہے اس کو آپ کرٹیل کر کے اپنا پروفٹ بہت بڑھا سکیں گے. بالکل ایسی جو ایگریکلچر میں کاٹن میں ہمارے یہاں تھا کہ پہلے ہم صرف روئی کی گانٹھیں بیچتے تھے باہر, ہمارے بچپن میں جو ہم سنتے تھے. پھر ہمارے یہاں تھوڑی سی کاٹن جننگ اور یہ مرسرائز کی جو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی تو پھر ہم نے اس کی جننگ شروع کی, پھر اس سے یارن بنانا شروع کیا. پھر ہمیں یہ بھی اتنی ہم اسکول بھیج رہے ہیں, ریلیں جا رہی ہیں وہاں سے. پھر اچھی ہماری انڈسٹری ڈیولپ ہوئی تو ہم نے کہا جی ہم نے فیبرک بنانا شروع کر دیا. پھر بھی کیا ہوتا تھا, وہی جین کا فیبرک یہاں سے بن کے وہاں سے کہیں بنگلہ دیش سے نائکی یا رینگلر یا ایڈیڈاس کی اسٹیمپ لگ کے وہی جین جو آپ نے یہاں سے بھیجی ہوتی تھی فار ایگزامپل 100 روپے کی, تو آپ کو وہ کئی ہزار روپے کی مارکیٹ میں ملتی تھی. تو اگر ہم گارمنٹس کی بھی یہاں پہ ڈیولپ کریں تو سارا یہاں رہتا ہے. بالکل وہی کیس یہاں پر ہے کہ آپ جہاں شرم فارمنگ کر رہے ہیں, فارمنگ کے ساتھ اس کی ویلیو ایڈیشن کی طرف اگر آپ آئیں گے
تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہر لیول پر ایک پروفٹ ارنر ہے اس پوری چین میں، وہ ہمارے بھی یقیناً ڈفرینٹ ہوں گے پروفٹ ارنر، لیکن وہ کیا ہوگا کہ اس ملک میں ہی ہوگا، اور اس کے بدلے میں جو زر مبادلہ ہم کمائیں گے وہ اس ملک میں ہی آئے گا، تو یقیناً ملک ترقی کرے گا۔ تو ویلیو ایڈیشن کی اپرچونیٹی اس میں آ جاتی ہے ہماری۔ اب آگے ہمارا ریجنل پوٹینشیل، جو ہم کمپیئر کریں انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، تھائی لینڈ، یہ ہم جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایشیا دی پیسیفک کی طرف جائیں، پیسیفک تو چلے خیر بہت دور آسٹریلیا تک چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس ریجن میں بھی رہیں ساؤتھ ایشیا ایسٹ ایشیا میں، تو وہاں پہ یہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں یہاں پہ۔ سو نیبرنگ کنٹریز دے ہیو شون دیٹ شرمپ ایکواکلچر کین بیکم اے ملٹی بلین ڈالر ایکسپورٹس، ان کی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ انڈسٹری وہاں پہ ہے۔ سو پاکستان ہیز اے سملر کوسٹل لائن ہمارے پاس جو ہے سندھ اور بلوچستان کی، اس کے نتیجے میں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی۔ اچھا اب ہم بیک سلائڈ پلیز، بیک سلائڈ، ہاں نہیں اس سے بھی پیچھے، اس سے بھی وہی سلائڈ جو نہیں یہ آپ آگے آ رہی ہیں، ریورس میں چلیں، سیکنڈ سلائڈ جو تھی ٹائٹل کے بعد انٹروڈکشن جس پہ، ہاں یہ بالکل۔ اب تیسری اہم چیز جو دو نقطے میں نے اوپر آپ کو ایکسپلین کر دی، جو کلائمیٹ چینج مینس اے گروئنگ چیلنج۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے تو اس کے اگینسٹ ہم نے اڈیپٹیشن کیا لینی ہے۔ اب اگر ہم اس کلائمیٹ چینج کو ایک تھریٹ سمجھتے رہے تو پھر تو وہی ہے کہ بلی، سوری جو کبوتر ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو چیلنج ہے ہمارے سامنے، چیلنج جو ہے اس کو ہم نے کس طرح ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج جہاں ہم نیگیٹو سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ایک پازیٹیو اسپیکٹ کے اس میں اگر ہم لیں تو یہی کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک بڑا گروئنگ چیلنج بھی ہے ہمارے لیے، کہ اس کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہماری ایگریکلچر جو ہے اس پر امپیکٹ بڑے واضح آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا ہائیڈرولوجیکل سائیکل چینج ہو گیا ہے، ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، ہمارے کراپنگ پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، تو ہمیں یقیناً اس ایکوا کلچر کو، شرمپ ایکوا کلچر کو ہمیں گرو کرنا ہوگا، اس کو ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ کے کہ جہاں وہ چیز افیکٹ ہونے جا رہی ہے اور کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہی ہے تو ہم ایک ایسا سیکٹر ڈیولپ کریں جو اس کو کمپنسیٹ کر کے وہاں پہ اگر لاس ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں تھوڑی سی چیزوں کو واضح کر دیا کہ کلائمیٹ چینج کا کیا لنک ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اچھا اب کلائمیٹ چینج کے جو تھریٹس ہیں ہمارے لیے وہ ہیں کیا کیا، جو بھی میں نے بات کی ہے گزشتہ سلائڈس کے حوالے سے، کہ جو سرفیس ٹیمپریچر ہے ہمارا وہ بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جی وہ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، گلیشیئر جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور سیلاب الٹیمیٹلی سب کو بہاتا ہوا، تباہی پھیلاتا ہوا الٹیمیٹلی سمندر میں، ہمارے کیس میں بحیرہ عرب میں چلتا ہے۔ اب جیسے یہ ناردرن ایریا سے چلے اور نیچے ہوتا ہوا پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ اور سندھ سے ہوتا ہوا جائے گا، تو یہ ٹیمپریچر ہمارے لیے جو بڑھ رہا ہے وہاں پہ، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو سیلینٹری پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہو رہے ہیں۔ جو ہماری ڈیلٹا ہے، جو ہماری ایسچوریز ہیں جہاں پہ ایک سالٹ کا لیول سی سے کم اور فریش واٹر سے زیادہ ہے، اب جب اس میں اتنے بڑے بڑے فلڈ آئیں گے اس میں کیا ہوگا، وہ ایسچورائن ایریا جو ہے ہمارا، اس کی سیلینٹی کا کمپوزیشن چینج ہو جائے گا۔ جیسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ کراپنگ پیٹرن چینج ہو جائیں گے تو سیلینٹی کی پیٹرن بھی چینج ہو جائیں گے۔ جو وہاں پر واٹر ہے، جو شرمپ کی جو گروتھ ہے جو آج کل ہمارے یہاں ہو رہی ہے مینگرووز کے ایریا میں بھی، جو یہ شرمپس ہمارے یہاں ان کی پاپولیشن گرو کرتی ہے، تو یہ جو بڑے بڑے فلڈ ہیں یہ اس کو بہا کے لے جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جب وہ ہر لیول کا، یعنی کہ وہ جو ہماری انڈے سے لے کے اوپر جو ارلی سٹیجز ہیں ساری کی ساری بہ جائیں گی تو وہ ہماری افیکٹ کرے گی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شرمپ فارمنگ کی طرف جائیں، اس لاس کو جو ایکسپیکٹڈ ہے ایز اے ریزلٹ آف ہیوی فلڈ فلو اس کو ہم کمپنسیٹ کر سکیں۔ سیم از دا کیس
کہتے ہیں جی وہ ہو رہی ہے ساری اوشن کی جو ہے نا ایسیڈیفیکیشن ہو رہی ہے، کیونکہ جی ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے اور واٹر ویپرز جو ہیں وہ سمندر سے بہت بڑی تعداد میں اوپر جا رہے ہیں، تو پیچھے سیلنڈری کی ریشو اس میں بڑھ رہی ہے۔ اب یہ جب ایسیڈیٹی بڑھ رہی ہے وہاں پہ، تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ اوشن کی جو سیلائن کمپوزیشن اگر چینج ہوگی، that will also affect the growth of shrimps۔ تو اس صورت میں پھر وہی ضرورت ہے، جیسے ہم کہتے تھے کہ پہلے ضرورت نہیں، جیسے گھروں میں ہم جو دیہاتوں میں مرغیاں پالتے تھے اور وہ کبھی کبھار استعمال میں ہوتی تھی تو ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہو رہی تھی، لیکن آج جس لیول پر ہمارے یہاں پولٹری فارم سے مرغی مارکیٹ میں دیہات سے لے کے بڑے شہر تک اویلیبل ہے، کیا نیچرلی جو ہم چل رہا تھا سلسلہ اس سے اس کو پورا کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو سیم کہ جو نیچرل ایسڈ کی ایسیڈیفیکیشن سے اگر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سلسلہ، جو کہ یقیناً ہونے جا رہا ہے، جو حالات بتا رہے ہیں، جو پروٹیکشنز ہے، تو اس صورت میں جو شرم فارمنگ ہے وہ آپ نے کنٹرول انوائرمنٹ میں فارمنگ میں لائے ہوں گے تو کہیں اس کو کمپنسیٹ کر سکے گی۔ اور یہ میں نے ابھی پہلے بھی ایکسپلین کر دیا، ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں ہمارے یہاں، فلڈز ہیں، سمندر میں سائیکلون آ رہے ہیں، یہ سب جب آتے ہیں تو یہ سارا کمپوزیشن چینج کرتے ہیں۔ سائیکلون جو ہوتا ہے پورا کا پورا جو وہ میرین ایکو سسٹم ہے اس کو نیچے سے اوپر تک اکھاڑ مارتا ہے ایک دم۔ فریکوینٹ ڈیزیز آؤٹ بریکس، اچھا اب ڈیزیز آؤٹ بریکس جو ہمارے ہیں وہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ اس میں ہے، جیسے یہ وائٹ اسپاٹ سنڈروم وائرس کی ایک ہے، یا ارلی مورٹیلٹی سنڈروم ہے ہمارے یہاں شرمس میں۔ اب بیکٹیریل انفیکشنز ہو جاتی ہے وائبرو اسپیشیز کی، کچھ بیکٹیریا جو ہیں، اور رپورٹ ریسرچ میں یہ ہے کہ 60 to 100% تک اسٹاک کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں ود ان اے ڈیز۔ اور یہ کیا کرتا ہے، دیٹ لیڈس ٹو سڈن کولیپس آف انٹائر شرمپ پاؤنڈز ہماری۔ تو لہٰذا اس کے لیے کیا ہے کہ یہ جو فریکوینٹ ڈیزیز آؤٹ بریکس ہیں جو ہماری اس کو وائپ آؤٹ کر جاتے ہیں، جو نیچرل وہاں پیدا ہو رہے ہیں، جب آپ فارمنگ میں کنٹرول واٹر کمپوزیشن میں لائیں گے تو اس قسم کی جو کلیمٹیز ہیں جو نیچرل انوائرمنٹ میں یہ ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو بھی کنٹرول کر سکیں گے ہم۔ نیکسٹ پلیز۔ نو اب ہم آتے ہیں شرم فارمنگ کی طرف۔ یہ تو میرا خیال ہے ان 2 سلائڈز میں 3 میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اس کا بیک گراؤنڈ سے، پہلے کلائمیٹ کے بعد کہ ہم کہاں جائیں گے، تو یہ تو میں نے خدشات آپ کو بتا دیے۔ اب ہم آتے ہیں اڈیپٹیو اسٹریٹجیز کی طرف، جو ہم 3 حصوں میں ان کو رکھوں گا کہ ہم کیا کیا اڈیپٹیو اسٹریٹجیز لے سکیں گے۔ ہم نے جب کلائمیٹ چینج کے تناظر میں جو ہم نے اڈیپٹیشن کرنی ہے، اگر ہم آ رہے ہیں فارمنگ کی طرف، جو شرم فارمنگ ہے، تو فارم مینجمنٹ ایک پہلا اسپیکٹ ہے اڈیپٹیو اسٹریٹجی میں، کہ جو اسٹاکنگ ڈینسٹی ہے ہماری اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ہم نے، اور فیڈنگ پریکٹسز کو، یہ ہماری ریسرچ بیسڈ ہونا چاہیے۔ بے شمار لٹریچر میں بھی مل جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ والا زمانہ گیا کہ آپ تکے پہ اور ہٹ اینڈ ٹرائل اینڈ ایرر پہ جا کے غلطیاں کریں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کی اور ساری دنیا میں اتنی ہو رہی ہے کہ وہاں سے ہم لے کے سائنس بیسڈ سولوشن اس میں لیں کہ کیا فیڈنگ پریکٹسز دنیا میں ہو رہی ہیں اور کتنی اسٹاکنگ ڈینسٹی جو ہے وہ فارم کے کس سائز میں اویلیبل ہے، تو اس سے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی ایک اچھی فارم مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ میں نیچرل جو شرمپ ہے وہ وائپ آؤٹ ہوتی ہے، تو فارمنگ میں ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فارمز ہیں اس کی مینجمنٹ کو ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ آج جس کو ہم سائنس بیسڈ سولوشن کہتے ہیں، تو سائنس بیسڈ سولوشن اویلیبل ہے، اب یہ کوئی پرانی بات نہیں رہی ہے۔ اچھا اب جب آپ اس میں فارمنگ میں جائیں گے تو وہاں ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے، آپ یہ اس میں بھی کرتے ہیں فشری میں، ایکوا کلچر میں، واٹر کوالٹی مانیٹرنگ۔ تو لہٰذا جب آپ واٹر کوالٹی مانیٹرنگ کرتے ہیں تو واٹر کوالٹی بھی مانیٹر ہوتی رہے گی، آپ کو پتہ لگتا رہے گا، مینٹین رہے گی، اور وہ جو آپ نے سینیٹری فائٹو سینیٹنگ میجرز وغیرہ لینے ہیں ایکسپورٹ کے لیے ایز اے ویلیو ایڈیشن، اس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو چیزیں وہاں پتہ لگ جائیں۔ اچھا اب جیسے ارلی وارننگ سسٹم فار ویدر اینڈ ڈیزیز، جو نیچرل کلیمٹی آ رہی ہے اس میں تو بہت مشکل ہے کہ آپ
ارلی وارننگ سسٹم آپ کی فلڈ کی ہو جاتی ہے، فور کاسٹنگ ہو جاتی ہے، موسمیات والے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ڈیزیز کی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب جب آپ کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے ہوں گے اپنے فارم میں، تو ایک دو انڈیویجول سے بھی کہیں اگر آپ کو نظر آیا امپیکٹ یا کچھ ہو کے، تو یو کین ایزیلی کنٹرول اٹ کہ کیا اس کا ہمیں ریمیڈیل میجر لینا ہے. لہٰذا وہ جو ارلی وارننگ سسٹم فار ویدرز ہم لیتے تھے ڈیزیز کے لیے، وہ اس فش فارمنگ کی پراپر فش مینجمنٹ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اب چوتھا ایک اسپیکٹ ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن بھی ہے اس میں. جیسے مونو کلچر اینڈ پولی کلچر اینڈ فش میں ہم کہتے ہیں نا کہ شرمپ ہے، شرم جمع فش بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ کارنیور فش کو ہی آپ ڈالیں گے ساتھ اس کے. سی ویڈز بھی ہیں ہمارے یہاں، جو بہت ساری ہربی وورز ہیں ان کو ایز اے ڈائٹ یوز کرتی ہیں. تو یہ آپ کرنے سے مزید ایک چیز اس میں اضافہ کر کے آپ ڈائیورسیفیکیشن اس میں لا سکتے ہیں کہ جی فش بھی ہو رہی ہے اور شرمپ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، یا آپ نے فش نہیں ہے تو آپ نے سی ویڈ کا ہے اس کو پولی کلچر فارم میں لے کر. تو یہ تو ہماری اڈیپٹیو اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں فارم مینجمنٹ کے لیول پہ. نیکسٹ پلیز. اب ہم آ جاتے ہیں، آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج کی جو ترقی ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے. ٹیکنیٹ اس کو کہتے ہیں، کوئی ٹیکنو بیس انڈسٹری کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے ابھی. تو اب کلائمیٹ ریزیلینٹ شرمپ سٹرینز جو ہیں ان پر بھی جینیٹک لیول تک کی ویریشن پر کافی ریسرچ ہے. یہ جب آپ کے پاس اویلیبل ہو انفارمیشن، تو اب آپ کے پاس کیا ہو گیا، جو کلائمیٹ کے اندر جیسے ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے، آپ نے فارمنگ کی ہے تو ظاہر اس کا پانی بھی جو ہے گرم ہوگا، وہ ریز کرے گا، یہ چیزیں آئیں گی. تو آپ کو وہ سٹرینز اس کے مل جاتی ہیں ان اسپیشیز کے، یا ود ان اسپیشیز سب اسپیشیز، یا اس کی جو ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں لوگوں نے تھرو ریسرچ، جو جینیٹسٹ ہیں. تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کون سی جو شرمپ ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے. یہ ظاہر ٹیکنالوجی اس میں یوز ہوئی ہے جو بڑی ہائی لیول کی، تو آپ اسی سٹرینز کو انٹروڈیوس کر سکیں گے اپنے فارم میں. اب ہم کہتے ہیں کہ بایو فلاک اینڈ ری سرکولیٹنگ ایکوا کلچر سسٹم. یہ آپ لوگ جو اس سے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ یہ ہم ری سرکولیٹنگ ایکوا کلچر سسٹم جو ہے کیسے ہم ڈیولپ کرتے ہیں، جو ہم نے فشری میں بھی شروع کی ہیں. اور یہ اسی لیول پہ فارمنگ کے لیول اتنے بڑے بڑے پاؤنڈ شاید آپ کے نہیں بنیں گے اس میں جو فش لیول کے لیے بناتے ہیں، تو یہ وہاں بھی ہو سکتے ہیں. اور اسٹرانگ پونڈ ڈائکس اینڈ ایریشن، یہ جو انفراسٹرکچر ہے کہ کس طرح آپ نے بنانے ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی اڈیپٹیو اسٹریٹجی میں. اور پھر یوز آف رینیوبل انرجی. رینیوبل انرجی میں آج کل ہمارے یہاں بڑا کامن ہو گیا کہ جتنی آپ کو جو پاور چاہیے ہم سولر لگا رہے ہیں. کہیں کہیں چھوٹی موٹی جو ہے وہ ونڈ کی پاور بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے پاکستان میں بھی ایون، لیکن سولر تو بہت عام ہو چکا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں جب ہم کلائمیٹ اڈیپٹیشن کی بات کریں گے اس میں اڈیپٹیو اسٹریٹجی میں، کوئی ایسا انرجی سورس نہ یوز ہو جو کہ فاسل فیول بیسڈ ہو. رینیوبل انرجی پہ جائیں گے تو آپ وہ میٹیگیشن اسٹریٹجیز کی طرف بھی آ رہے ہوں گے اور اڈیپٹیشن اسٹریٹجیز تو لے ہی رہے ہوں گے. تو لہٰذا کلائمیٹ کے کانٹیکس میں یوز آف نان رینیوبل انرجی جو ہے وہ آپ کا ایک ویلیو ایڈیڈ پوائنٹ ہوگا. اور جب آپ ایکسپورٹ کوالٹی کی ویلیو ایڈیشن میں جائیں گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ شرمپ ہیز بین developed or produced in the farms utilizing non-fossil fuels energy sources or utilize only renewable energy sources. وہ لیبل پہ بھی اگر لکھا ہوگا تو that will have a value addition in Europe, USA and other countries like Japan. Next please. Now third, very important, ecosystem approach. ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی ہماری کہ جی بس وہ ایک پاؤنڈ ہوگا اس میں جس میں میں انٹرسٹڈ ہوں، صرف اسی چیز کو میں نے فوکس کرنا ہے. ایکو سسٹم اپروچ از بیسیکلی کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش این ایکو سسٹم ود ان یور فارم کنسیڈرنگ دا سیم پیرامیٹرس. اور اسی طرح جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے، جو سی انٹروژن سے سیلائن زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو مینگروو کی جو ریسٹوریشن فار کوسٹل پروٹیکشن ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے سیٹ. تو مینگروو جو ہے ایک بہت بڑی ہمارے پاس لائن ہے اور وہ بھی سیلائن ایکو سسٹم میں آ رہے ہیں. تو وہ جس طرح وہاں پر آ رہا ہے تو لہٰذا اس ایکو سسٹم کی ریسٹوریشن بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کا مین جو پروڈکٹس ہے وہ وہاں پر نیچرلی اکر کر رہا ہے.
جس کو آپ فارمنگ کی طرف بعد میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ ملٹی ٹرافک ایکوا کلچر. اس میں وہی جو ہم فوڈ چین کا ذکر کرتے ہیں ایکالوجی میں، کہ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی ہے، اس سے بڑی مچھلی کھاتی ہے، تو چھوٹے انسیکٹس کو جو ہے وہ ایک فش نے کھایا، اس انسیکٹ فش کو جو ہے بڑے، تو وہ جو ہے نا ایلجی، وہ ایک فش ہے، اس ایلجی والا جو انسیکٹ ہے اس کو کسی اور فش نے کھایا یا اور دوسرے کھایا. تو یہ جو ٹرافک لیول مینٹین کر رہے ہیں ہم اس میں، یہ ہمارے لیے بڑی، اور یہ ڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں ہمارے آن سارے ہیں، اس پر بھی کم ہوگی ہماری. اور اس میں پھر بھی ہوگا جتنی بھی آپ پریکٹسز فارم لیول پہ لائیں، اگر وہ ایکو فرینڈلی پریکٹسز لائیں گے اور ایکو لیبلنگ اسٹیبلش کر سکیں گے، تو آپ کی جو ایکسپورٹ کی طرف آپ جانے کا سوچیں گے تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی ویلیو ایڈیشن ہوگی. اچھا، ابھی تک میں عمران بات خان کر رہے صاحب تھے، کائنڈلی اپنا مائک کو میوٹ کر دیں پلیز. سوری سر، آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا. یہ تو بھی ہم بات کر رہے تھے مینجمنٹ اسٹریٹجیز اور انفراسٹرکچر اور ساری چیزوں کی. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، جو آپ سب مل کے ہمارے فشری ڈیولپمنٹ بورڈ میں بھی اس لیول پہ کہیں بھی جائیں گے، کہ یہ ان تمام چیزوں کو جب آپ جائیں گے، گورنمنٹ ان کو کچھ سمجھے، اسٹیٹ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، وہاں بھی سینسٹائز کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، کہ وہ پالیسی فارمولیشن میں آئیں، اپنی کوئی پالیسی ڈیولپ کریں، اور اس تمام کام کے لیے انسٹیٹیوشنل سپورٹ ڈیولپ کریں. بالکل اسی طرح مجھے اپنا زمانہ طالب علم یاد ہے، جس وقت اللہ ان کی مغفرت کرے ڈاکٹر جاوید صاحب، انہوں نے پنجاب فشری ڈیولپمنٹ کو جس طرح سٹارٹ کیا، انسٹیٹیوشنل سپورٹ، ہیچری کی منامہ فش ہیچری اور جگہ جگہ ہیچریز بنوائیں، اوپر ٹراؤٹ ہیچریز بنوائیں، اور بہترین قسم کی جو ایون ڈیمز تک میں انہوں نے مچھلیاں چھڑوانے کے بعد ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ پرووائڈ کی تھی اس زمانے میں. تو اسی قسم کی سپورٹ ہمیں یہاں چاہیے ہوگی کہ نیشنل ایکوا کلچر اڈیپٹیشن پلان جب ہم بنا رہے ہوں یا کوئی پالیسی ہم بنا رہے ہوں، وہ صرف فش تک محدود نہ ہو. اس میں ہمیں یہ شرمپ فارمنگ، ان کو اسی طرح امپورٹنس دینی ہوگی جو آج سے 40 سال پہلے ہم نے فریش واٹر فشز کے لیے کی تھی. اب امپورٹنٹ چیز جو انسٹیٹیوشنل سپورٹ میں انشورنس اسکیم، جو ہم دوسرے فارمرز کے لیے بھی کہتے ہیں جو ایگریکلچر میں ہیں، کہ ایک فارمر جو کسی انوویشن میں جاتے ہوئے کوئی رسک لیتا ہے، وہ بیچارہ اپنی ساری جمع پونجی کہیں لگا دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی اس قسم کا لاس ہوتا ہے تو وہ دوبارہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ انشورنس اسکیم یہ بینکس کے تھرو، یا جس طرح بھی جیسے زرعی ترقیاتی بینک ہے وہاں سے لوگ لون لیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا انشورنس اسکیم ان کی کوئی ایسی اگر ہو تو وہ بھی انسٹیٹیوشن سپورٹ انڈر دا گورنمنٹ پالیسی ہوگی، ویسے ڈیولپ کبھی بھی نہیں ہوگی. اب اسٹرینتھن ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن، لیکن جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نالج از جنریٹڈ تھرو ریسرچ، جو کہ ریسرچ کے اداروں میں، یونیورسٹی میں ہوتی ہے تحقیق. ٹھیک ہے، تحقیق کے بعد ایک سٹیج ہوتی ہے ترویج، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا رواج پا جانا، جس کو اردو میں یہاں پہ انگریزی میں ایکسٹینشن کہتے ہیں. اگرچہ اس کے درمیان ایک سٹیپ اور ہے جس کو ہم تدریس کہتے ہیں، کہ جنریشن آف نالج تھرو ریسرچ، کمیونیکیشن آف نالج تھرو ٹیچنگ، اینڈ ایکسٹینشن آف نالج تھرو ایپلیکیشن. ایکسٹینڈ کریں اسے آپ، وہ تاکہ رواج پا سکے. تو گورنمنٹ کو جو فش کے ساتھ ساتھ جو شرمپ ایکوا کلچر ہے اس پر بھی ریسرچ کو سپورٹ کرنا ہوگا. فار ایگزامپل جیسے HEC یا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن یا اور ریسرچ کے ادارے جو فنڈنگ کرتے ہیں، اس میں صرف یہ نہ کریں کہ کہیں سے کوئی پرپوزل آئی ہے اور جو شرمپس کے بارے میں وہ ریسرچ کی تو اس کو اگنور کر رہے ہو، کہ نہیں بس ایکوا کلچر میں صرف فش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ایکسیس ٹو کلائمیٹ فائنانس اینڈ ٹیکنالوجی. کلائمیٹ فائنانس ایک بہت بڑی ونڈو ہے جو کہ پچھلے سال تک تو $1 بلین سالانہ تھی، جو GCF کہتے ہیں ہم، سوئٹزرلینڈ میں جہاں کوریا میں اس کا ہیڈ کوارٹر جہاں بنا ہے، جو بنا ہے. اور پچھلے سال جب ہماری COP29 ہوئی ہے باکو میں، تو اس کے والیوم کو بڑھا کے $3 بلین کر دیا گیا سالانہ. اگرچہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ڈیمانڈ $1.3 ٹریلین تھی، وہ نہیں مانے ڈیولپنگ کنٹریز. وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کلائمیٹ فائنانس اور ٹیکنالوجی کی
مد میں وہ دیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن فنڈ میں، اور ایک اڈیپٹیشن فنڈ بھی ہے، تو اس کے اندر پروپوزل ڈیولپ کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل سپورٹ. کیوں کہ گورنمنٹ جب تک کوئی بھی پروپوزل ہے اس کو کوئی پرائیویٹ اونر بھی اپلائی کر سکتا ہے، ایک گورنمنٹ والے بھی کر سکتے ہیں، جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک ملک میں انہوں نے ایک NDA بنایا ہے، نیشنل ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی، جو ہمارے ملک میں منسٹر آف کلائمیٹ چینج ہے یہاں اسلام آباد میں، وہ اس پرپوزل کو جب تک انڈورس نہیں کرے گی آگے نہیں جائے گا. تو ہمیں انسٹیٹیوشنل سپورٹ چاہیے ہوگی وہاں سے کہ جہاں وہ اس کو پالیسی لیول پر لائیں. تو اگر ہم کلائمیٹ فائنانس اور کلائمیٹ ریسرچ کی ٹیکنالوجی ان ونڈوز کو فنڈنگ کے لیے اپروچ کرتے ہیں، تو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہمیں جو کلائمیٹ فائنانس ونگ ہمارا بنا ہے ہیڈڈ بائی جوائنٹ سیکرٹری جو ہمارا اسلام آباد میں، تو وہاں سے ہمیں پوری انسٹیٹیوشنل سپورٹ اویلیبل ہو اور ہم اس کو اپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا ایک اسپیکٹ ہے. اور یہاں ایک چیز ہے، میں سلائڈ پہ اس کو ایڈ کرنا اگنور ہو گیا مجھ سے. آج ایک بہت اہم نقطہ جو بلو اکانومی کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، اور وہ ایک تھیوری جو تھی نا، جو مدر تھیوری تھی کہ کسی وقت میں جب زمین کے اوپر، زمین تو ہے نا 3/4 حصے جو ہے وہ پانی اور 1/4 خشکی ہے، اس کے ہوں گے تو پھر یہ سمندر اور یہ جو تری ہے یہیں سے آپ کی ضرورت پوری ہوگی. تو بلو اکانومی کے کانسیپٹ میں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سیکٹر کو ڈیولپ کریں. گورنمنٹ اپنی پالیسی جو ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی جو ایک ہماری پالیسی فائنل پروسیس میں اس کے لیے اپروول کے، اس کی کافی کنسلٹیشن پروسیس ہو چکی ہے. ہماری جو نیشنل فشری پالیسی جو بنی ہے اس میں کسی حد تک یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف پالیسی کی حد تک رہے، جو پلان ہو، جو ہماری اسکیمز ہوں، جہاں ہمیں سپورٹ دینی ہو، وہاں پہ یہ والی چیز جو ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ گورنمنٹ کے پالیسی لیول پر اس کو پوری سپورٹ ہو ہمیں کہ ایکوا کلچر کے اندر شrimp ایکوا کلچر جو ہے اٹ از ایز امپورٹنٹ ایز دا فش. ٹھیک ہے، وہ فش کا والیوم بڑا ہوتا نظر آتی ہے دور سے، لیکن ان کی تعداد بہت بڑی ہے، نمبر بہت بڑی ہے. بائی ویٹ اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو ایکسیس کر سکیں اس میں. جی نیکسٹ پلیز. اچھا، اب یہ تو میں نے تھوڑا سا اس کا سائنٹیفک اور یہ پالیسی ایکسپرٹ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہے. دیکھیں، اگر ہم سیلائن شرمپ کی بات کریں تو سندھ اور بلوچستان کا 1000 کلومیٹر سے بڑا ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے پوری ہماری، تو لہٰذا وہ جو سیلائن واٹر کا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس بہت بڑا ہے. تو سیلائن واٹر کا یہ پوٹینشیل جو ہے، اسی کو ہم یہ اگر کہیں کہ اگر ہم بلو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو اے ویری ویری گڈ اپرچونٹی ان دس. اب کلائمیٹ اسمارٹ شرمپ ایکوا کلچر کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، دس از ایکویلنٹ ٹو گروتھ ان یور ایکسپورٹ. اور اگر ہم سسٹینیبل برانڈنگ، امپروو کمپیٹیٹیونیس کی بات کرتے ہیں، جو میں نے ویلیو ایڈیشن کی بات کی ہے، تو یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جن کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں کہ سندھ بلوچستان کے اتنے بڑے وسیع جو ہے 1000 کلومیٹر سے وسیع ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے ہماری، اور اگر ہم شرمپ لائیں تو ہماری ایکسپورٹ گرو کر سکتی ہے. اور اگر ہم اس کی ویلیو ایڈیشن میں جائیں، سسٹینیبل برانڈنگ کی طرف اگر ہم جائیں، تو ایک کمپیٹیٹیو جو انڈیا، بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ اور یہ جو ہمارے کمپیٹیٹیو ہیں، ان کے ساتھ ہم کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. اب اس میں چیلنج کیا ہے ہمارے پاس، اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کر رہے ہیں. لمیٹڈ ٹیکنیکل نالج. یہ جس طرح آپ کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے یہ 100 ڈے ٹریننگس کا. اس قسم کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے. ایک چلیں ابھی ایک نالج بیس آپ کی ڈیولپ ہو جائے، تو آپ کے پاس ٹیکنیکل جو نالج ہے اس وقت شرمپ فارمنگ پہ بڑا لمیٹڈ ہے. یہ ہمیں امپروو کرنا ہوگا. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ ہمارے پاس اس لیول کا ٹیکنیکل نالج نہیں ہے جو اس گروتھ کے لیے چاہیے ہمیں. اچھا، اب یہ جو ریزیلینٹ ٹیکنالوجیز ہیں موسٹلی ساری جو ہیں، بے شک وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اور دوسرے فیکٹرز میں، ایون ہمارے جو ارلی وارننگ سسٹم ہے، جو ہم یہ ابھی گورنمنٹ کو بلیم کر رہے تھے کہ یہ جو
सवात में और यहाँ आए हैं कि नहीं है, वो डॉपलर टेक्नोलॉजी, डॉपलर रेडार आए हैं, लेकिन दे आर टू एक्सपेंसिव। यानी मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च की तो यूएसए वगैरह में वो एक उन्होंने जहाँ लगाए अपनी रियासतों में ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, उतना तो हमारा पूरा बजट नहीं है एसएमटी का और इन इदारों का जिसमें वो एक इक्विपमेंट आता है। तो दे आर रियली, तो इसके लिए वो विंडो जो मैंने अभी कहा है कि अगर हम इन्हीं रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज ही की मद में ग्रीन क्लाइमेट फंड और इन चीज़ों को अप्रोच करने के, हाई कॉस्ट मीट करने के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ये हमें पता होना चाहिए उसमें। पॉलिसीज ये हमारा सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, वो एजुकेशन की पॉलिसी हो, हेल्थ की पॉलिसी हो, एनवायरनमेंट की हो, क्लाइमेट की हो, कोई भी हो, ये पॉलिसीज हम बहुत अच्छी बना लेते हैं, बहुत खूबसूरत होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी कहीं बन जाते हैं, लेकिन जब इन्फोर्समेंट की बात आती है वो हम बहुत पीछे रह जाते हैं दुनिया से। अब आखिरी वाला बड़ा अहम नुकता है, और ये आपकी ट्रेनिंग सारा उसी सिलसिले में कंट्रीब्यूशन है कि नीड फॉर फार्मर ट्रेनिंग्स। जो फार्मर्स इस सिलसिले के में इन्वॉल्व होना चाहते हो उनकी ट्रेनिंग अशद ज़रूरी है। बगैर ट्रेनिंग, जिसको कहना चाहिए ना कि किसी भी फील्ड में आप छोड़ दें, आप वो फौजी हो बगैर ट्रेनिंग के उसे उतारेंगे जंग में, वो कुछ नहीं करेगा। वो डॉक्टर हो बगैर ट्रेनिंग के अस्पताल में उतारेंगे, या उस्ताद हो बगैर ट्रेनिंग के उससे आप स्कूल कॉलेज में उतारेंगे तो वहाँ की परफॉर्मेंस होगी। तो लिहाजा ये जो फार्मर की ट्रेनिंग है, जो श्रिम्प फार्मर आता है, वो इंतहाई ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दे आर नॉट ट्रेंड। अब तक जैसे पुरानी ट्रेनिंग हुई थी जिसमें हम फिशरी की तरफ लोग आए, लोग ट्रेंड हुए, पोल्ट्री में ट्रेंड हुए, वहाँ पर ये तो इसलिए यहाँ भी एक ट्रेनिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट प्लीज़, मेरा ख्याल शायद आखिरी स्लाइड होगी। अब हमने आगे कैसे चलना है इसको भी हम देखें, वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास। ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह, इनको रखते हुए प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट एक्वाकल्चर पॉलिसीज। ये पॉलिसीज जो है जाहिर है गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट करनी होगी, गवर्नमेंट तक वो इनपुट जाना होगा कि ताकि पॉलिसीज बने तो क्या बने। वो इनपुट कौन देगा? वो जो कि इस फील्ड में अंदर बैठे हैं, जिनको पता है कि इस फील्ड के मसाइल क्या हैं, इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्या है और हमने क्या करना है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तब जाके वो क्लाइमेट स्मार्ट जो है पॉलिसीज उस तरफ आएंगी। और ये अगेन एक जॉइंट वेंचर होगा, कोई एक शख्स मिलकर नहीं बनाएगा। अब आ गया कि स्ट्रेंथन रिसर्च और फार्मर का लिंकेज। कि जो रिसर्च के इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो रिसर्च है वो ये ना हो कि वो अपने रिसर्च पेपर छापें, बच्चे थीसिस लिखें और थीसिस पे अपनी डिग्री लें और वो एक लाइब्रेरी में लग जाए थीसिस। मानो वो जो नॉलेज है, जो रिसर्च का, जिसको हम कहते हैं रिसर्च में, वो एक्सटेंशन के थ्रू उस फार्मर तक जाना चाहिए और एक ये लिंकेज डेवलप होना चाहिए। तीसरी चीज इसमें क्या हो सकती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, गवर्नमेंट की लैंड भी है बहुत सारी, वो भी दे सकते हैं। प्राइवेट लोग इसमें इन्वेस्ट अगर इतना करने की सकत नहीं है तो उनको लोन दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के जो हमारे इदारे हैं उनके साथ मिलकर। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी एक ऐसा है जिसमें हम जा सकते हैं। अब आखिरी बड़ा अहम नुकता है कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन। जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं हमारी, जो वो कम्युनिटीज़ हैं जो कोस्टल एरियाज़ में है, वो फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनको जो है साथ मिला के अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। आपने स्ट्रेटजीज बना ली पेपर पे, मेरे जैसे कोई कंसल्टेंट वगैरह एंगेज उसमें हो गए, कुछ एक्सपर्ट आ गए, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बना के आपको एक रंग बिरंगी रिपोर्ट आपको दे दी, ये अडेप्टेशन प्लान है ये। लेकिन जब तक कम्युनिटी ऑन बोर्ड नहीं, उसको ये नहीं पता कि किन हालात में हमने क्या करना है, ये अगर होगा तो हमने क्या करना है। जब उनको एंगेज करके आपने कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप की होंगी तो वो वाकिफ होंगे इस चीज़ से, और इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज आ जाएंगी जो वो अपने इंडिजिनस नॉलेज से, साल साल के तजर्बे से आपको बता रहा हूँ, आप शायद उसे थोड़ा सा साइंटिफिक रंग दे के वहाँ पर ले आए। तो ये कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं अब टाइम भी तकरीबन हो गया है और ये कंक्लूजन मैं जो देना चाह रहा हूँ उसको सारा समअप करने के लिए बड़ा मुख्तसर उसमें कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हुआ करे अपनी जगह, वो क्या है, रिस्क जमा अपॉर्चुनिटीज। क्लाइमेट चेंज में जहाँ रिस्क है वो अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब हम अपनी सलाहियतों से उन रिस्क को अपॉर्चुनिटीज में,
ان تھریٹس کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کر لیں گے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر رسک کا رونا رو کے ساری دنیا کے ہم یہی کہتے رہیں گے ہم تو وی آر ویری مچ ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج, ہمارے کنٹریبیوشن تو لیس دین 1% ہے, ہم دوسروں کا پورا ہیں, اس شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں کچھ کرنا ہوگا, ہمیں اٹھ کے ان اپرچونیٹیز کو ہمیں چیلنج سمجھ کے وہ بدلنا ہوگا. اور اب اس میں جو اڈیپٹیشن جو ہوگی ہماری وہ کیا انشور کرے گی؟ ہماری فوڈ سیکورٹی کو انشور کرے گی, ہماری جو لائیولیہڈ ہے اس کی پروٹیکشن ہوگی, لوگوں کو روزگار اس میں ملے گا, اور ہماری ایکسپورٹس کو گرو کرنے میں مدد دے گی. اس ایکسپورٹ ہی کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آئے گی کہ ہم اس ڈالر کے عذاب سے بچ سکیں گے جو ہمیں ایوری ایئر, جس کو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں کہ ڈالر ہم دیتے زیادہ ہیں اور لیتے کم ہیں. تو اگر ہم اس کا کنٹریبیوشن لے کے کچھ ڈالر لینے والے ڈالر میں اضافہ کر دیں گے تو یقیناً ملک قرضوں کے بوجھ سے بھی نیچے جائے گا. تو آخر میں یہی ہے کہ یہ سب باتیں باتوں تک رہ جائیں گی انلیس میری ٹاک ہے اس کو آپ سمجھیں کال ٹو این ایکشن. بلنڈ یو ہیو ٹو بلڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ شرم فارمنگ. تو میرا آخری جس کو نا ٹیک ہوم ورڈ یہی ہے کہ دس از اے کال ٹو ایکشن. بہت شکریہ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی کوئی اگر کوشچن کامنٹ آبزرویشن کسی قسم کی ہو موسٹ ویلکم. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی اس میں تو Thank you so much, sir, for such an valuable presentation.